پاکستان کا اضافی بجلی اور بٹ کوائن مائننگ کا منصوبہ کتنا قابل عمل ہے؟ How feasible is Pakistan's plan to mine Bitcoin using surplus electricity? Recently, پاکستان گورنمنٹ نے کیا اناؤنس کیا ہے؟ حکومت پاکستان نے اناؤنس کیا ہے کہ بٹ کوائن مائننگ اور اے آئی ڈیٹا سینٹرز کے لیے 2000 میگا واٹ بجلی مختص کی جا رہی ہے۔ حالانکہ ابھی پاکستان میں کرپٹو کرنسی لیگل نہیں تھی، لیکن آج ہی ایک اناؤنسمنٹ ہوئی ہے جس سے کرپٹو کرنسی لیگل ہو گئی ہے۔ لیکن یہ اناؤنسمنٹ اس ڈائریکشن میں پہلا بڑا قدم ہے۔ منسٹری آف فائنانس کے مطابق اس انیشیٹو کا مقصد سرپلس یا اضافی بجلی کو ایک پروفیٹیبل ایسٹ میں تبدیل کرنا ہے، ٹیکنالوجی کے بیس پر نئے جابز کریٹ کرنا ہے، بلین ڈالرز کی فورن انویسٹمنٹ کو اٹریکٹ کرنا ہے اور پاکستانی گورنمنٹ کے لیے فورن ایکسچینج حاصل کرنا ہے۔ اسٹیٹمنٹ کے مطابق پہلے جو بجلی ویسٹ ہو رہی تھی یا پوری طرح یوٹیلائز نہیں ہو رہی تھی، اب وہ بٹ کوائن مائننگ اور اے آئی ڈیٹا سینٹرز کے ذریعے یوز ہوگی۔ یہ سینٹرز کنٹینیوس اور ہیوی اماؤنٹ میں الیکٹریسٹی یوز کرتے ہیں، جس سے ایکسٹرا بجلی کا افیکٹو استعمال ہو سکتا ہے اور گورنمنٹ فورن ایکسچینج کما سکتی ہے۔ بٹ کوائن مائننگ اصل میں ہوتی کیا ہے؟ کرپٹو مائننگ اسپیشلی بٹ کوائن مائننگ ایک ڈیجیٹل پروسیس ہے جس میں پاورفل کمپیوٹرز ڈیجیٹل کیلکولیشنز کے ذریعے نئے بٹ کوائنز جنریٹ کرتے ہیں اور ٹرانزیکشنز کی ویلیڈیشن کرتے ہیں۔ یہ کام بہت زیادہ بجلی کنزیوم کرتا ہے، ہر 10 منٹ میں ایک نیا بلاک جنریٹ ہوتا ہے۔ اس کے لیے ہائی سپیڈ کمپیوٹرز کی بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے۔ جیسے جیسے بٹ کوائن کی ویلیو بڑھتی ہے ویسے ویسے مائننگ اور الیکٹریسٹی کنزمپشن بھی بڑھتی ہے۔ اس کا پرپس ہوتا ہے نیٹ ورک کو سیکیور اور اسٹرانگ رکھنا تاکہ کسی بھی قسم کے اٹیک سے بچا جا سکے۔ بٹ کوائن مائننگ انرجی کتنی کنزیوم کرتی ہے؟ بٹ کوائن مائننگ اتنی زیادہ انرجی کنزیوم کرتی ہے جتنی پولینڈ جیسے ایک چھوٹے ملک میں یوز ہوتی ہے۔ 2021 میں کیمبرج یونیورسٹیز کے ریسرچرز نے بتایا کہ بٹ کوائن مائننگ 121.36 ٹیرا واٹ آورز پر ایئر کی انرجی یوز کرتی ہے، جو کہ ارجنٹینا کی اینول الیکٹریسٹی کنزمپشن کے برابر ہے۔ کیمبرج کے لیٹسٹ ڈیٹا کے مطابق بٹ کوائن نیٹ ورک اس وقت 21.35 گیگا واٹس الیکٹریسٹی یوز کر رہا ہے، جو سالانہ 187.13 ٹیرا واٹس آورز بناتی ہے۔ یہ ارجنٹینا، نیدرلینڈز اور یو اے ای سے بھی زیادہ ہے۔ گورنمنٹ کا پلان کیا ہے؟ بی بی سی اردو نے کرپٹو اور انرجی ایکسپرٹ سے بات کی، سمجھنے کی کوشش کی کہ یہ پلان کتنا ریئلسٹک ہے، کن چیلنجز کا سامنا ہے اور کیا پوٹینشیل فائدے حاصل ہو سکتے ہیں۔ اسی ضمن میں کیمبرج سینٹر فار آلٹرنیٹیو فائنانس کو آن لائن ٹول کے مطابق بٹ کوائن مائننگ میں تقریباً 21.35 گیگا واٹ الیکٹریسٹی یوز ہوتی ہے، جو کہ 187.13 ٹیرا واٹ آورز اینولی بن جاتی ہے، جو کئی چھوٹے ملکوں سے زیادہ ہے۔ پاکستان کا پلان کیا ہے؟ بجلی کو ڈالرز میں کنورٹ کرنا۔ فائنانس منسٹر سینیٹر محمد اورنگزیب نے کہا ہے کہ یہ فیصلہ 2000 میگا واٹ ایکسٹرا الیکٹریسٹی بٹ کوائن مائننگ اور اے آئی ڈیٹا سینٹر کو دینے کا ہے۔ پاکستان کی ڈیجیٹل ڈیولپمنٹ کی طرف ایک اہم قدم ہے۔ اس سے ٹیکنالوجی، انویسٹمنٹ اور فورن ایکسچینج کے ذریعے سرپلس بجلی کا فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے۔ یہ پلان پاکستان کرپٹو کونسل (PCC) کی قیادت میں سٹارٹ کیا جا رہا ہے، جو منسٹری آف فائنانس کے انڈر کام کرتی ہے۔ اسٹیٹمنٹ کے مطابق پاکستان جیو اکنامک طور پر ایک یونیک لوکیشن رکھتا ہے جو ایشیا، یورپ اور مڈل ایسٹ کے درمیان میں ڈیجیٹل برج بن سکے۔ اسی وجہ سے بہت سی گلوبل کمپنیز یہاں کرپٹو مائننگ اور ڈیٹا سینٹر انویسٹمنٹ کرنے میں انٹرسٹڈ ہیں۔ پاکستان کرپٹو کونسل کے CEO بلال بن ثاقب کا کہنا ہے کہ اگر اس سیکٹر میں پراپر لیجسلیشن، ٹرانسپیرنسی اور گلوبل کوآپریشن کے ساتھ پروموٹ کیا جائے تو پاکستان کرپٹو اور اے آئی کا گلوبل ہب بن سکتا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ قدم صرف انویسٹمنٹ کے ڈورز نہیں کھولتا بلکہ حکومت کو US ڈالرز میں انکم حاصل کرنے کا موقع دیتا ہے۔ آگے چل کر حکومت بٹ کوائن کو نیشنل والیٹ میں کنورٹ کر سکتی ہے، جس کا اعلان آج ہوا ہے، جو ایک میجر اکنامک شفٹ بن سکتا ہے۔ پاکستان کی اسٹرینتھ کیا ہے؟ منسٹری کے مطابق پاکستان میں الیکٹریسٹی کی کاسٹ انڈیا اور سنگاپور سے کم ہے۔ پاکستان کے پاس چیپ الیکٹریسٹی، اویلیبل لینڈ اور مین پاور، یہ سب اس فیلڈ میں گروتھ کے لیے ریئر اپرچونٹیز ہیں۔ دنیا کی سب سے بڑی سب میرین انٹرنیٹ کیبل پروجیکٹ افریقہ 2 کیبل اب پاکستان تک پہنچ گئی ہے، جو انٹرنیٹ سپیڈ، سیکیورٹی اور کنیکٹیوٹی کو امپروو کرے گی، جو ڈیٹا سینٹرز کے لیے ضروری ہوتا ہے۔ پاکستان کی 25 کروڑ سے زیادہ پاپولیشن اور 4 کروڑ سے زیادہ کرپٹو یوزرز اسے ڈیجیٹل ریجنل پاور بنا سکتے ہیں۔ لوکل اے آئی ڈیٹا سینٹر سے ڈیٹا اٹانومی بڑھے گی اور IT انجینئرنگ اور ڈیٹا سائنس میں
हजारों नई जॉब बनेंगी। मिनिस्ट्री ने क्लेम किया है कि गवर्नमेंट फ्यूचर में रिन्यूएबल एनर्जी बेस्ड डेटा सेंटर्स, ग्लोबल पार्टनरशिप्स, फिनटेक हब्स और डिजिटल प्रोजेक्ट्स भी स्टार्ट करेगी। साथ ही इंसेंटिव्स भी प्रोवाइड किए जाए। चैलेंजेस क्या है और प्लान कितना फिजिबल है? इकोनॉमिस्ट अम्मार हबीब खान के मुताबिक क्रिप्टो माइनिंग का सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि चीप इलेक्ट्रिसिटी कैसे दी जाए, यानी उस प्राइस पर जहां ये प्रोजेक्ट फाइनेंशियली वायबल हो। उनका कहना है कि क्रिप्टो माइनिंग उसी वक्त प्रॉफिटेबल होती है जब इलेक्ट्रिसिटी की कॉस्ट 4 to 5 सेंट्स पर यूनिट हो, जबकि पाकिस्तान की जो सरप्लस इलेक्ट्रिसिटी है वो ज्यादातर साउथ एरियाज में इंपोर्टेड कोल से प्रोड्यूस की जाती है, जिसका फ्यूल कॉस्ट ही 5 to 6 सेंट्स पर यूनिट बनता है। जब ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन का भी खर्चा ऐड किया जाए तो टोटल कॉस्ट 7 to 8 सेंट्स पर यूनिट बन जाती है, जो क्रिप्टो माइनिंग के लिए प्रॉफिटेबल नहीं है। क्या पाकिस्तान में सस्ती बिजली पर क्रिप्टो माइनिंग मुमकिन है? पाकिस्तान में क्रिप्टो माइनिंग का आइडिया एक बार फिर डिस्कस हो रहा है, लेकिन इसके रास्ते में कई इकोनॉमिक और टेक्निकल चैलेंजेस हैं। एनर्जी एक्सपर्ट्स जैसे अम्मार हबीब खान और राव आमिर अली के मुताबिक सबसे बड़ा इशू ये है कि अगर हुकूमत क्रिप्टो माइनिंग के लिए सस्ती बिजली फराहम करती है तो फिर उसी रेट पर दूसरी इंडस्ट्रीज को भी बिजली देनी पड़ेगी, और ये IMF के रूल्स के खिलाफ है। IMF और सब्सिडी का मसला। अमार का कहना है कि IMF प्रोग्राम के तहत एक इंडस्ट्री को सब्सिडी देना अलाउड नहीं है। अगर क्रिप्टो माइनिंग को सस्ती बिजली मिलेगी तो टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स और दूसरी इंडस्ट्रीज भी ये डिमांड करेंगी कि उनको भी सस्ती बिजली दी जाए। इस वजह से ये फैसला आसान नहीं होगा। उनका ये भी कहना है कि अगर एक्स्ट्रा इलेक्ट्रिसिटी अवेलेबल है तो उसे उन इंडस्ट्रीज में लगाया जाए जो एक्सपोर्ट्स बढ़ाएं, जो जॉब्स क्रिएट करें, सिर्फ क्रिप्टो के लिए नहीं। बिजली है लेकिन फिर भी हम लोड शेडिंग देख रहे हैं। आज भी पाकिस्तान में समर के दिनों में लोड शेडिंग होती है, जबकि बिजली की टोटल प्रोडक्शन डिमांड से ज्यादा है। अमार के मुताबिक ये इस वजह से है कि पीक आवर्स यानी शाम के वक्त में सप्लाई कम होती है, दिन में शायद बिजली ज्यादा हो, लेकिन 24 घंटे स्टेबल सप्लाई क्रिप्टो माइनिंग के लिए पॉसिबल करना मुश्किल है। उनका ये भी कहना है कि अगर बिजली सस्ती और इजीली अवेलेबल होती तो हुकूमत पहले ही क्रिप्टो को अलाउ कर चुकी होती। पाकिस्तान की पावर कैपेसिटी। राव आमिर अली के मुताबिक पाकिस्तान की पावर जनरेशन कैपेसिटी 45,000 मेगावाट्स है, लेकिन डिमांड समर में 24,000 मेगावाट और विंटर्स में सिर्फ 7 to 8,000 मेगावाट्स होती है। मसला ये है कि बिजली महंगी होने की वजह से लोग कम इस्तेमाल करते हैं, इसलिए डिमांड लो है। आम लोग सोलर एनर्जी की तरफ मूव हो रहे हैं। इस बीच हुकूमत की IPPs के पैसे देने पड़ते हैं, जिसकी वजह से बिजली आज भी काफी महंगी है। राव आमिर ये भी कहते हैं कि अगर डाटा सेंटर्स किसी पावर प्लांट के पास बन जाएं, तो ट्रांसमिशन का खर्चा बचाया जा सकता है। मिसाल के तौर पर हब, पोर्ट कासिम और साहिवाल के प्लांट्स में ये मुश्किल है कि बिजली इजीली नॉर्थ की तरफ भेजी जाए, लेकिन अगर साउथ में डाटा सेंटर्स लगें तो डायरेक्ट ग्रिड से बिजली कनेक्ट हो सकती है। क्या क्रिप्टो से सर्कुलर डेट कम हो सकती है? राव आमिर कहते हैं कि अगर हुकूमत बिजली कॉस्ट टू कॉस्ट बेचती है, मतलब जितनी कॉस्ट में बिजली बनती है उतनी ही प्राइस पर बेची जाती है, तो सर्कुलर डेट कम होने का काफी इम्कान है, क्योंकि ये कर्ज तब बढ़ता है जब बिजली बनती है लेकिन बेची नहीं जा सकती। उनका ये भी कहना है कि अगर क्रिप्टो माइनिंग को सब्सिडी मिले तो एक्सपोर्ट इंडस्ट्रीज यही डिमांड करेंगे, जो एक इकोनॉमिक चैलेंज बन सकता है। क्रिप्टो और AI के लिए स्पेशल रेट्स देने के जस्टिफिकेशन। UK बेस्ड अली फरीद ख्वाजा के ट्रेड इन्वेस्टमेंट बैंक के चेयरमैन कहते हैं कि अगर हुकूमत क्रिप्टो माइनिंग या AI डेटा सेंटर्स को सस्ती बिजली देती है तो ये एक अच्छी पॉलिसी हो सकती है। उनका ये भी कहना है कि अगर बिजली की कॉस्ट 5 सेंट्स पर यूनिट से ज्यादा हो तो क्रिप्टो माइनिंग प्रॉफिटेबल नहीं रहती, लेकिन अगर बिटकॉइन का रेट बढ़ने की उम्मीद हो तो माइनिंग से फिर भी प्रॉफिट हो सकता है। अगर हुकूमत खुद माइनिंग करे तो उसे बिजली की कॉस्ट का इशू नहीं आता, क्योंकि वो वैसे ही पावर प्लांट्स को पेमेंट करती रहती है। क्रिप्टो माइनिंग इक्वल्स टू एक्सपोर्ट इंडस्ट्री। अली फरीद का कहना है कि अगर क्रिप्टो माइनिंग को एक्सपोर्ट इंडस्ट्री के तौर पर ट्रीट किया जाए तो उससे डॉलर्स कमाए जा सकते हैं, पाकिस्तान का ट्रेड डेफिसिट कम हो सकता है। उसी तरह AI डेटा सेंटर्स की भी जरूरत है, क्योंकि हेल्थ, एजुकेशन और हर फील्ड में AI का रोल बढ़ रहा है। हर मुल्क चाह रहा है कि उनके पास लोकल डेटा सेंटर्स हों। उनका कहना है कि अगर एक्सपोर्ट्स बढ़ती हैं तो फॉरेन रिजर्व्स भी बढ़ते हैं, डिफॉल्ट का खतरा भी कम होता है, लोन्स पर डिपेंडेंस भी कम होती है और इंटरेस्ट रेट्स भी नीचे आ सकते हैं। क्या क्रिप्टो माइनिंग रियलिस्टिक ऑप्शन है? इसके जवाब में ग्राउंड रियलिटी ये है कि अगर हुकूमत क्रिप्टो माइनिंग को प्रायोरिटी बनाती है तो उसे बाकी इंडस्ट्रीज के लिए भी वही फैसिलिटीज देनी होंगी।
یہ آسان فیصلہ نہیں ہے، خاص طور پر جب آئی ایم ایف کا پروگرام انفورس ہو رہا ہو اور بجلی کا سرکولر ڈیٹ آلریڈی ایشو بنا ہوا ہو۔ کیا پاکستان میں عام لوگ بھی اب مائننگ کر پائیں گے؟ علی فرید کہتے ہیں کہ آج سے 10 سے 12 سال پہلے جب کرپٹو مائننگ کا آغاز ہوا تھا تو کافی آسان کام تھا، موبائل یا کمپیوٹر سے بھی مائننگ کی جا سکتی تھی، لیکن آج کے دور میں مائننگ اتنی کمپلیکس ہو چکی ہے کہ اس کے لیے پاورفل کمپیوٹرز اور ڈیٹا سینٹرز کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ عام لوگ اب مائننگ نہیں کر سکتے، صرف حکومت، بڑی کمپنیز یا باہر کے انویسٹرز ہی مائننگ کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ بجلی کا بہتر استعمال اور لوڈ شیڈنگ کا حل۔ راؤ عامر کی طرح علی فرید بھی سمجھتے ہیں کہ اگر پاکستان میں ایکسٹرا بجلی کا صحیح استعمال کیا جائے تو نہ صرف سیکولر ڈیٹ یعنی گردشی قرضہ کم ہو سکتا ہے بلکہ ٹرانسمیشن لاسز بھی کنٹرول کیے جا سکتے ہیں۔ اس سے بجلی کی بہتر سپلائی ممکن ہوگی اور لوڈ شیڈنگ میں بھی کمی آئے گی۔ قانونی چیلنجز اور ماحولیاتی اثرات۔ حالانکہ حکومت نے کرپٹو کرنسی میں دلچسپی لینا شروع کر دیا ہے، جیسے کہ کرپٹو کاؤنسل کا قیام اور آج اسٹیٹ بینک میں بٹ کوائنز کے ریزروز کا اعلان۔ اکنامک ایکسپرٹ عمار حبیب خان کے مطابق اگر پاکستان کو کرپٹو مائننگ سے فائدہ اٹھانا ہے تو پہلے کرپٹو کو ایز اے کموڈٹی یا ایسٹ تسلیم کرنا ہوگا، جس کا سفر آج سے سٹارٹ ہو گیا۔ اس کے بعد ہی کسی قانونی فریم ورک پر کام کیا جا سکتا ہے جو کہ شروع ہو گیا۔ علی فرید خواجہ کہتے ہیں کہ صرف 3 ماہ پہلے پاکستان میں کرپٹو کا ذکر بھی نہیں تھا، لیکن اب پاکستان ڈیجیٹل اتھارٹی کام کر رہی ہے اور نئے رولز بنا رہی ہے۔ وہ دعوے کرتے ہیں کہ دنیا کی بڑی کرپٹو کمپنیز پاکستان میں انویسٹمنٹ میں دلچسپی رکھتی ہیں۔ انرجی یوز اور انوائرمنٹل کنسرنز۔ کچھ ایکسپرٹس کا کہنا ہے کہ اگر مائننگ کو بغیر کسی ریگولیشن کے الاؤ کیا گیا تو یہ ملک کے انرجی گریڈ پر بہت زیادہ پریشر ڈال سکتا ہے۔ مثال کے طور پر قازقستان میں 2020 اور 2021 کے دوران بٹ کوائن مائننگ کو بوم کی وجہ سے بجلی کی کنزمپشن 7% تک بڑھ گئی تھی۔ بعد میں حکومت کو سخت اقدامات کرنے پڑے۔ یو ایس اے میں بھی جہاں بٹ کوائن مائننگ کافی زیادہ ہو رہی ہے، لوگوں اور مائننگ کمپنیز کے درمیان بجلی کے اوور یوز پر کنفلکٹس پیدا ہو رہے ہیں۔ کچھ جگہوں پر حکومت نے مائننگ کمپنیز کے ساتھ یہ ایگریمنٹ کیا ہے کہ انرجی کرائسس کے دوران اپنی مائننگ ٹیمپرریلی روک دی جائے گی۔ مثال کے طور پہ نیو یارک کے گرینچ گیس پاور پلانٹ جو بٹ کوائن مائننگ کے لیے یوز ہو رہا تھا کو جنوری میں سردی کے دوران پبلک پاور سپلائی کے لیے مائننگ بند کرنی پڑی۔ آج کے دور میں یو ایس اے میں 21 اسٹیٹس میں کم از کم 137 بٹ کوائن مائنز موجود ہیں اور مزید مائننگ سینٹرز کی پلاننگ بھی ہو رہی ہے۔ انرجی انفارمیشن ایڈمنسٹریشن کے مطابق صرف یو ایس اے میں ہی بٹ کوائن مائننگ تقریباً 2.3% نیشنل الیکٹریسٹی کا استعمال کر رہے ہیں۔ ایکسپرٹس کا کہنا ہے کہ بٹ کوائن مائننگ پولینڈ جیسے چھوٹے ملک جتنی انرجی کنزیوم کرتا ہے اور دوسری طرف گریس کے برابر کاربن امیشن بھی کرتا ہے، یعنی انوائرمنٹل ایفیکٹ واقعی بڑا کنسرن ہے۔ امید کی کرن کیا ہے؟ سسٹینیبل انرجی۔ کیمبرج یونیورسٹی کے ریسرچرز کے مطابق حالات میں بہتری آئی۔ بٹ کوائن مائننگ اب دھیرے دھیرے سسٹینیبل، ڈیوریبل اور انوائرمنٹ فرینڈلی انرجی سورسز کی طرف شفٹ ہو رہی ہے، جو کہ ایک پازیٹیو ڈیولپمنٹ ہے۔ آئی تھنک اٹس اے گریٹ انیشیٹو، لیکن ہر انیشیٹو کے لیے جانا ضروری بھی نہیں ہے۔ They need to make sure کہ پہلے تو 4 to 5 سینٹس پہ بجلی کی کاسٹ پڑے وہ ڈیٹا سینٹرز جو پاکستان میں لگائے جائیں گے، اور پھر بٹ کوائن مائننگ کی جائے، اور یہ بھی میک شور کیا جائے کیونکہ پاکستان آلریڈی ٹاپ 10 کنٹریز میں ہے جو کہ کلائمیٹ سے بری طرح افیکٹ ہو رہی، تو اس لیے کلائمیٹ فرینڈلی ڈیٹا سینٹرز کا لگانا بھی بہت ضروری ہے۔ But I think he needs to make a lot of efforts in order to pull it off successfully۔ اس طرح کی مزید معلوماتی ویڈیوز کے لیے پاکستان اپڈیٹس اوریجنلز کو سبسکرائب کریں اور کمنٹس میں اپنی آراء کا اظہار کریں۔ شکریہ، خدا حافظ۔